السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج ہم ویڈیو لنک کے ذریعے کیلیفورنیا سے اپنی ایک مہمان کے ساتھ پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر مروہ ظفر پاکستان کا ایک بہت ہی قابل فخر نام نیورو سائنٹسٹ ہیں اور کیلیفورنیا میں اس وقت مقیم ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان سے کرنے لگا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر مروہ ظفر۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ کیلیفورنیا میں کب سے مقیم ہیں؟ جی مجھے تقریباً جو ہے وہ 8 سے 10 سال ہوتی ہیں۔ 8 سے 10 سال ہو گئے ہیں۔ اور آپ کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ کس ایریا میں ہے؟ جو میری پی ایچ ڈی ہیومن جینیٹکس اینڈ جینومکس میں ہے، اور میرا ریسرچ کا جو ایریا تھا وہ اسپیسیفکلی نیورو ڈیولپمنٹل اور نیورو ڈی جنریٹو ڈسآرڈر، یعنی کہ ایسے دماغی امراض جس میں وقت کے ساتھ جو ہے وہ دماغی خلیے کمزور ہو جاتے ہیں اور یادداشت متاثر ہوتی ہے۔ تو وہ اس طرح کے امراض جو ہیں اور ایسے جو گروپ ہے اس طرح کے امراض کا، ان کے ساتھ جو ہے ان میں نے آپ نے بی ایس سی ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے کیا، اور اس کے جی بعد پھر آپ کو اسکالرشپ ملا تھا ایم ایس کے لیے؟ جی اور کس طرح سے یہ اسکالرشپ کی ذرا ڈیٹیل بتائیے گا۔ جی جس وقت میں بیچلر کی اسٹوڈنٹ تھی یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں، تو اس ٹائم ایک اسکالرشپ آیا تھا اوپن میرٹ پہ، جو ایچ ای سی نے اناؤنس کیا تھا، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے پاکستان کا۔ یہ ایک جوائنٹ پروجیکٹ تھا جو ایچ ای سی اور یو ایس اے آئی ڈی، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی ایک فنڈنگ ایجنسی ہے، ان کے مشترکہ اشتراک سے جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا۔ اس کا ایک بڑا کمپوننٹ یہ تھا کہ اس میں ایسے اسٹوڈنٹس جو بیچلر میں جن کی پرفارمنس اچھی ہے اور جن میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ باہر جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک اوپن میرٹ کمپٹیشن تھا جو پورے پاکستان میں منعقد کیا گیا۔ یہ ایک اوپن کال تھی، اس میں نیوز پیپر میں جو ہے وہ اس وقت ایڈورٹائزمنٹ کی گئی، اور وہیں سے جو ہے وہ میرے نالج میں یہ آیا۔ تو میں نے جو ہے وہ آن لائن اپلائی کیا اسکالرشپ کے لیے۔ اس کی کچھ ریکوائرمنٹس تھی بہت اسپیسیفکلی، جس میں کہ ایک بڑی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ آپ ریسرچ پرپوزل اپنا سبمٹ کروائیے، جس میں آپ یہ بتائیے کہ آپ کیوں باہر کسی ملک میں، اور خاص طور پہ امریکہ میں، ایسی کون سی ریسرچ ہے جو آپ کو بہت زیادہ آپ کی دلچسپی کا باعث ہے، اور جو آپ وہاں جا کے جو ہے وہ سوال یا وہ سائنسی سوالات جو ہے وہ ان کی آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے اپنا ریسرچ پرپوزل سبمٹ کروایا تھا، اور اس کے ساتھ جتنی بھی ساری ریکوائرمنٹس تھی اسکالرشپ کی وہ سبمٹ کروائیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ پورے پاکستان سے 14 لوگ منتخب ہوئے تھے ماسٹر ڈگری پروگرام کے لیے، اور ان 14 لوگوں کے بعد اس میں جو ہے وہ انہوں نے فائنل کیے تھے 9 لوگ۔ تو جو 9 لوگ انہوں نے فائنل کیے تھے وہ اس بیس پہ تھے کہ آپ اپنا جی آر ای میں کتنا سکور کر رہے ہیں، جو کہ ایک ایڈمیشن ٹیسٹ ہے جو یو ایس اے کی یونیورسٹیز میں مانگا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آئلس جو ہے اس میں آپ کی کیا سکور ہے۔ تو اس کی بیس پہ جو ہے انہوں نے وہ پورا ایک کرائٹیریا سیٹ اپ کیا تھا۔ تو میں ان 9 لوگوں میں فائنلی منتخب ہوئی تھی، جو انہوں نے جو ہے جس کو یو ایس اے آئی ڈی نے یہ بہت بڑا اسکالرشپ جو ہے وہ دیا۔ اور میرے اس کے بعد میں نے جو ہے وہ انڈیویجولی اپلائی کیا تھا مختلف یونیورسٹیز کے لیے، اور پھر میرا سلیکشن ہوا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیوس میں، اور اسپیسیفکلی میں یہاں پہ جو ہے وہ جینیٹکس اینڈ جینومکس پروگرام میں آئی۔ اس سال میں واحد انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ تھی جو سلیکٹ ہوئی پوری دنیا سے ماسٹر ڈگری پروگرام کے لیے، کیونکہ یہ بہت کمپیٹیٹو پروگرام ہے یو سی ڈیوس کا۔ اس میں ہر سال ایک بہت ہی منتخب لوگ جو ہے وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں، تو ان میں جو ہے میں اس سال واحد انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ تھی جو سلیکٹ ہوئی اس پروگرام کے لیے۔ تو اس طرح جو ہے وہ میں یو سی ڈیوس میں آئی، اور یوں میں نے جو ہے وہ اپنی ماسٹر ڈگری پروگرام شروع۔ اچھا، یہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ تھا، یعنی اس میں ایجوکیشن اور ریزیڈنس اور باقی ایکسپینسز جو تھے وہ کور ہوتے تھے؟ جی یہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ تھا، 100% فنڈیڈ میں سارے جو جتنے بھی اخراجات تھے وہ سارے کے سارے یو ایس اے آئی ڈی نے جو ہے وہ بیئر اپ کیے تھے، اور اس میں جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ اس میں تعلیمی اخراجات، رہائش، اس کے علاوہ جو ٹریولنگ پارٹ تھا وہ بھی پورے کا پورا جو ہے وہ یو ایس اے آئی ڈی کو اسپانسر۔ اچھا، اس میں آپ کا جو ایم ایس سی ہے، ایم ایس سی کے بعد پھر آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا، جاب کی، یا پھر آپ نے ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی کے لیے پروسیڈ کیا؟
میں نے ایم ایس سی کے فوراً بعد جو ہے وہ پی ایچ ڈی کے لیے پروسیڈ کیا تھا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میں ڈیورنگ میری ماسٹر ڈگری پروگرام یہاں پہ جو ہے وہ میری کچھ کولیبوریشنز بلڈ اپ ہوئی. میں نے کچھ ڈفرینٹ پروفیسر کے ساتھ کام کیا، ڈفرینٹ پروجیکٹ کیے، اور اسی میں جو ہے وہ ایک میں نے پروجیکٹ یہاں پہ ڈیزائن کیا اسپیسیفکلی ایک پروفیسر کے لیے، اور وہ پروجیکٹ میں نے یہاں پہ یو ایس اے کی جو نیشنل فاؤنڈیشن ہے اس کو سبمٹ کروایا. تو اس سال پورے یو ایس اے سے 3 پروجیکٹ سلیکٹ ہوئے فنڈنگ کے لیے فاؤنڈیشن کی طرف سے، اور اس میں ایک میرا پروجیکٹ. تو وہ اس کی بیس پہ پھر چونکہ وہ میرا ذاتی پروجیکٹ تھا، اس میں میری دلچسپی تھی میری بہت زیادہ، اور پھر ایک بہت بڑی یہ خوشی کی بات تھی کہ اس کے لیے پراپر فنڈنگ بھی مجھے جو ہے وہ اویلیبل ہوئی. تو اس ایک جو ہے فیکٹر نے اس فیصلے میں بہت بڑا رول ادا کیا کہ میں جو ہے وہ ماسٹرز کے فوراً بعد اپنی پی ایچ ڈی پرسیو کروں. تو میں نے جو ہے جیسے ہی میرا ماسٹرز ختم ہوا، میں نے اس کے بعد جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی بھی پروگرام جو ہے وہ شروع. اور اگین پی ایچ ڈی کے لیے بھی آپ کو اسکالرشپ دیا گیا؟ جی، میری پی ایچ ڈی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ڈفرینٹ فیلوشپ کی طرف سے کور ہوا ہے. اس میں جو ہے وہ ایک نیشنل فاؤنڈیشن جو ہے انہوں نے بہت بڑی فیلوشپ کی. اس کے علاوہ میں نے جو ہے یو سی ڈیوس کی ایک بہت بڑی انٹرنل فیلوشپ کی جو ہر سال صرف ایک ہی گریجویٹ اسٹوڈنٹ کو ملتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ کسی بھی سال کی تفویض نہیں ہوتی. مطلب کہ اگر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس گریجویٹ پروگرام میں ہیں، اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے پی ایچ ڈی کے کس سال میں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اوپن کمپٹیشن ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی فنڈنگ ہوتی ہے کیونکہ پورے سال کے لیے آپ کو فنڈنگ ملتی ہے. اس میں آپ کے تعلیمی اخراجات، آپ کی ریسرچ سب جو ہے وہ یو سی ڈیوس کا انٹرنل سسٹم جو ہے وہ اس کو اسپانسر کرتا ہے. تو وہ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میں اس فیلوشپ کے لیے میں نے اپلائی کیا، اور میں اس کے لیے اس سال واحد اسٹوڈنٹ تھی پورے یو سی ڈیوس گریجویٹ کمیونٹی کی جو اس فیلوشپ کے لیے سلیکٹ ہوئی. تو میری پی ایچ ڈی کا جو ہے وہ پارٹ کچھ جو ہے وہ میرا فیلوشپ اور اسکالرشپ کی جو میں نے ون کی ہے اس کی طرف سے کور ہوا، اور کچھ پارٹ جو ہے وہ میرے پروفیسر جو ہیں ان کے ساتھ جو میں نے پروجیکٹس ڈیزائن کیے، ان کے ساتھ جو میں نے گرانٹس لکھی ہیں وہ جو ہے وہ اپروو ہوئی، اور ان کی بیس پہ جو ہے میرے پی ایچ ڈی فنڈنگ پارٹ ہے وہ کور. بہت خوب. تو پی ایچ ڈی کے بعد پھر آپ نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے پروسیڈ کیا، یا اس کے بعد پھر آپ کسی ریسرچ سینٹر میں آپ کو جاب آفر کی گئی؟ جی، اس کے بعد میں نے 1 سال پوسٹ ڈاک کیا ہے. میں نے کام کیا ہے ایز اے پوسٹ ڈاک اسکالر یو سی ڈیوس مائنڈ انسٹیٹیوٹ میں، جو کہ سیکرامنٹو میں اس وقت لوکیٹڈ ہے، اور یہ جو ہے سیکرامنٹو جو ہے یہ کیلیفورنیا کا کیپٹل. تو یو سی ڈیوس مائنڈ انسٹیٹیوٹ یہ اس وقت پورے یو ایس اے میں دماغی امراض، خاص طور پہ آٹزم یا نیورو ڈیجنریٹو ڈس آرڈر جو ہے اس کا ہب مانا جاتا ہے. یہاں پہ جو ٹیم کام کر رہی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے. یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ پوری دنیا سے سلیکٹ ہو کر آئے ہیں، اور ان 2-3 اسپیسیفک ایریا میں جو یو ایس اے کے سب سے زیادہ ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ یو سی ڈیوس مائنڈ کا حصہ. تو اس بیس پہ میں نے میری دلچسپی بہت زیادہ بڑھی کیونکہ یہ میرا ایریا ہے، میں نیورو سائنس میں کام کر رہی تھی. تو اور چونکہ میرے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ میں ان بڑے لوگوں سے سیکھوں، تو میں نے 1 سال جو ہے وہ مائنڈ انسٹیٹیوٹ میں انڈیپینڈنٹ سائنٹسٹ کام کیا ہے. اپنے ذاتی جو میرے پروجیکٹس خود کے ڈیفائن کیے، جو میرا اپنا جو ایسے تحقیقی سوالات جن کو میں کھوجنا چاہ رہی تھی میں نے جو ہے وہ ان پہ کام کیا. اور یہ کام جو ہے وہ تمام ان بڑے سائنٹسٹ کی رہنمائی میں ہوا جو جن کا پوری دنیا میں بہت نام ہے، اور جو پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ اپنی بہت پہچان رکھتے. آپ کی جو اب تک کی ریسرچ ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ یعنی انسانی دماغ کے خلیوں میں جو اوور دا ایئرس کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں انسانی صحت پر؟ اور اس میں جو سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں یا آپ جس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں اس کے نتیجے میں انسانی صحت کے لیے کیا نئے چیلنجز جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور ان سے کیسے نبرد آزما ہوا جائے گا؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. جی، میں اس بات کی وضاحت کرنا تھوڑا سا مناسب سمجھتی ہوں کہ یہ جو امراض ہیں جن پہ خاص طور پہ میں کام کر رہی ہوں ان کو لیٹ آن سیٹ ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. لیٹ آن سیٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب عمر کا ابتدائی حصہ جس میں آپ جوان ہوتی ہیں، جس میں آپ کے پاس زیادہ انرجی ہوتی ہے، اس میں یہ امراض آپ کو اتنا زیادہ ان سے فرق نہیں پڑتا. یہ جو میوٹیشن ہے یا یہ جینی تبدیلیاں ہیں یہ آپ کے جسم میں ہوتی ہیں، آپ کی باڈی کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن چونکہ آپ کے پاس اس وقت انرجی ہوتی ہے، آپ کی باڈی فل فارم میں ہوتی ہے، تو اس کے جو علامات ہیں وہ تب ظاہر ہوتی ہیں جب باڈی جو ہے وہ
ایجنگ کی طرف جانا شروع ہوتی ہے. موسٹلی جو ہے وہ ہم تب دیکھتے ہیں جب آپ 50 سال کے ہو جائیں یا اس سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان میں اس طرح کی جو ہے نا علامات ظاہر ہوتی ہیں. تو اس میں دو بڑے مسئلے ہیں. ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جب تک علامات ظاہر نہیں ہوتی ہم ان لوگوں کو کسی بھی قسم کی ادویات نہیں دے، کیونکہ آپ کسی کو اس بات پہ قائل کرنا کہ آپ کو ہو سکتا ہے آج سے 3 4 5 سال بعد یہ بیماری ہو جائے، کیونکہ ہمیں جو ہے ہمارا علم جو ہے یا ہمارا تجربہ یا جو جتنی بھی ہمارے پاس وقت اعلیٰ تحقیق ہے وہ اس بات ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کو یہ بیماری آج سے 5 سال بعد ہو سکتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کو مدد کریں، آپ پہلے ادویات استعمال کریں تاکہ جب یہ بیماری آپ پر حملہ آور ہو تو آپ کا جسم اس کے لیے تیار. تو اس پہ کسی کو قائل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جب تک علامات ظاہر نہیں ہوتی تو لوگ جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ ان کے لیے ایکسیپٹنس بہت مشکل ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. دوسرا بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جس وقت علامات ظاہر ہو جاتی ہیں اس کے بعد بدقسمتی کہہ لیجیے کہ ڈیوریشن بہت کم ہوتا ہے. جب سے علامات ظاہر ہونے سے جو ہے جب تک وہ انسان جو ہے وہ دنیا سے جائے اس کے درمیان میں بہت کم وقت ملتا ہے، اور وہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ اس میں اس انسان کی مکمل مدد کی جائے. تو اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یا یہ کہہ لیجیے کہ ایک بہت بڑا تحقیقی سوال یہ ہے کہ ہم کیسے ان تبدیلیوں کو بہت ارلی یا بہت جلدی جو ہے ان کی تشخیص کر لیں، تاکہ جب تک آپ کی جو ہے بظاہر یا جسمانی علامات ظاہر ہوں اس سے پہلے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آپ کی جنیاتی تبدیلیاں کس طرح ہوتی ہیں. یا میں یوں اگر کہہ دوں کہ بہت اسمال اسکیل پہ مالیکولر لیول، ایک ایسا اسکیل جو عام آنکھ جسے نہیں دیکھ سکتی ہے، اگر اس لیول پہ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مقام پہ اگر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تو ان کو وقت سے پہلے ان کو کیسے دیکھ، ان کو کیسے نوٹ کیا جائے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا میری ریسرچ کا. اور میری ریسرچ جو ہے اس میں سب سے بڑا کام یہی تھا کہ اس طرح کی تبدیلیوں کو وقت سے پہلے جو ہے یا رونما ہونے سے پہلے، جسمانی تبدیلیوں کے رونما ہونے سے پہلے ان کو جو ہے وہ نوٹ کیا جائے، تاکہ ہم ان کو کلینک میں لا سکیں. ہم اس طرح کی ٹیکنالوجی بلڈ اپ کر سکیں کہ ہم جو ہے وہ پراپر ٹیسٹنگ کر سکیں کلینکس میں. تو اس سلسلے میں میرا جو ہے وہ کام رہا، میری ریسرچ رہی. ایسی بہت سی تبدیلیاں جو ہیں وہ میں نے اسکیل پہ مختلف لیولز پہ جو ہے ان کا مطالعہ کیا، مختلف لیول پہ ان کو تلاش کیا، ان کے بارے میں جو ہے وہ رپورٹ کیا باقاعدہ. تو سائنسی مقالے لکھے گئے، اس پہ جو ہے سائنسی بحثیں چھڑی گئی. تو اب جو ہے وہ اس اسٹیج پہ ہم کھڑے ہیں کہ ابھی ان میں سے بہت زیادہ جو ہے وہ ارلی کلینکل ٹرائلز کا جو ہے وہ حصہ بننے جا رہی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے ایز بینگ اے سائنٹسٹ. تو اگر وہ ارلی کلینکل ٹرائلز جو ہیں، جو ایسے ہیومن ٹرائل اگر وہ اس کو پاس آؤٹ کرتی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سسٹم کا حصہ بنتی ہے. کیونکہ ہر چیز جو ہے خاص طور پہ سائنس کی فیلڈ میں جب انسانی فیکٹر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے تو اس وقت یو ایس اے میں خاص طور پہ جو رولز اور ریگولیشن ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ، ان میں ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ پابندی کی جاتی ہے. اور ہر چھوٹے سے چھوٹا جو اصول ہے یا ہر چھوٹی چھوٹی جو ریگولیشن ہے اس کو بہت اچھے سے جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے. تو اس کا بڑا تو فیکٹر یہی ہوگا کہ اگر ہم جو ہے وہ ہیومن کلینکل ٹرائلز میں ان کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ مددگار ہیں، تو ہم ان کو باقاعدہ جو ہے وہ کلینکس میں لے کے آ سکتے ہیں، ان کو باقاعدہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، اور اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ تبدیلیاں آپ میں رونما ہو رہی ہیں اور یہ ان کا اسکیل ہے، ہم اس میگنیچیوڈ پہ ان کو آبزرو کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان دوائیوں کا استعمال ابھی یوں شروع کر دیں گے تو آپ پہ جب باقاعدہ آپ کی جسمانی تبدیلیاں ظاہر ہوں گی اس وقت تک آپ کا جسم جو ہے وہ بہت حد تک تیار ہو چکا ہوگا ان سے لڑنے کے. تو اس میں ان کا جو ہے وہ لائف سپین انکریز ہو جائے گا، لوگوں کا ان کی زندگی کا دورانیہ بڑھ سکتا ہے، ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہت زیادہ امپروو. تو یہ فیکٹر ہے جس پہ اس وقت کام کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر مروہ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس بہت کم وقت بچتا ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ بیماری تقریباً حملہ آور ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کے پاس زندگی میں بہت کم وقت ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ابتدائی درجے میں جب ابھی علامات بھی پراپر ظاہر نہ ہوئی ہوں تو مرض کی تشخیص ہو سکے، لیکن عمومی جو فیملی لائف ہے اس میں ایک آدمی کیسے پہچانے گا کہ ان کے ساتھ جو فرد رہ رہا ہے اس کو ایسی کوئی بیماری لاحق ہونے لگی ہے؟ جی، تو جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ کیا علامات ظاہر ہونے سے پہلے ان کی تشخیص کی جا سکے، تو وہی سارا
جو ہے اس پہ ہی کام ہو رہا ہے اس وقت. اور جو میں نے جو مارکرز میں نے ڈسکور کیے ہیں وہ بیسکلی سارے ارلی ڈائگنوسٹک مارکرز ہیں. ارلی ڈائگنوسٹک کا مطلب ہے کہ جو جلدی تشخیص میں مدد معاون ثابت ہوں گے. تو وہ ہی ہم کلینکس میں لے کر آ رہے ہیں. تو اس فیکٹر پہ جو ہے وہ کام چل رہا ہے. جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ ساتھ رہنے والے انسان کو معلوم ہو سکے, تو عموماً یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ جینیٹک جو جنیاتی ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے جینز میں ہوتی ہیں, آپ کی فیملی ہسٹری کا کہیں نہ کہیں حصہ ہوتی ہیں. تو اس طرح کے لوگ یا اس طرح کی جو بیماریاں ہیں جو ان میں باقاعدہ جینیٹک ٹیسٹنگ کی جاتی ہے, کیونکہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی بھی بیماری چل رہی ہے, کوئی بھی بیماری آپ کے خاندان کا حصہ ہے, تو اس کے لیے ڈاکٹر یہاں پہ خاص طور پہ, کیونکہ فیملی ہسٹری یہاں پہ جو ہے وہ بہت ایکسٹینسively ریکارڈ کی جاتی ہے. آپ ڈاکٹرز کے پاس, کلینیشینز کے پاس آپ کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے. کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے خاندان میں کیا کسی کو پہلے یہ بیماری تھی, یا آپ کے آس پاس جو آپ کے قریبی رشتے دار ہیں کیا اس میں کسی کو یہ بیماری. تو اس کی بیس پہ آپ کی جو ہے وہ جینیٹک ٹیسٹنگ کی جاتی ہے, اور اس کی بیس پہ جو ہے وہ یہ تشخیص کی جاتی ہے کہ کیا آپ میں یہ تبدیلی موجود ہے. تو جو میں یہ کہوں گی کہ عموماً آپ آنکھ سے دیکھ کے شاید اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے, کیونکہ کبھی کچھ لوگ ہر انسان میں علامات مختلف ہو. جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ چیزیں بھولنا جلدی شروع کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ جسمانی موومنٹ پہ قابو جو ہے وہ ہونا شروع کر دیتی ہے, ہاتھ کی کپکپاہٹ بڑھ جاتی ہے, یا جو ہے وہ کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے گر جاتے ہیں. تو اس طرح کی جو علامات ہیں, اگر آپ بہت متواتر ان کو نوٹ کر رہے ہیں اپنے آس پاس کسی پیارے میں کہ ان کی جو ہے وہ اپنی جسمانی جو ہے موومنٹ پہ قابو نہیں ہے, یا وہ بات کرتے کرتے بات بھول جاتی ہیں, یا جیسے بہت قریبی کوئی رشتہ ہے اس کا نام نہیں یاد آ رہا, تو یہ اور بار بار نہیں آ رہا, تو یہ جو علامات ہیں ان پہ میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان پہ نظر رکھیے اپنے آس پاس اپنے پیارے, خاص طور پہ جب آپ کے جو والدین ہیں یا آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہیں ان پہ ضرور نظر رکھیے, تاکہ اگر ایسی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ وقت سے ان کو جو ہے وہ لے کر آ سکیں ہمارے پاس, کلینیشینز کے پاس, تاکہ ان کی جو ہے وہ تشخیص ہو. اچھا, یہ تو آپ نے بتایا کہ جو جینیاتی تبدیلیاں ہیں ان کی روٹ کاز یہ ہے کہ آلریڈی وہ موروثیت میں شفٹ ہو رہی ہیں آگے, لیکن کیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ کسی فرد کو پہلی بار یہ مرض لاحق ہو, اور اگر ایسا ہوگا تو کیا اس کے بعد اس کی نیکسٹ جنریشن میں چانسز ہیں کہ پھر وہ ایک کنٹینیوس عمل شروع ہو جائے گا, اس کے جینز کے تھرو یہ بیماری اگلی نسل میں شفٹ ہو جائے؟ جی, اس پہ میں یہ بات کہوں گی آسان الفاظ میں کہ یہ جو جنیاتی یا موز کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی بہت سی مختلف اقسام ہوتی ہیں. اس میں کچھ جو ہے وہ اسپیسیفکلی یا خاص طور پہ ماں کی طرف سے آتی ہیں, کچھ ہیں جن کا خاص تعلق جو ہے وہ والد صاحب سے ہوتا ہے, کیونکہ یہ اس کا تھوڑا سا اپنی زیادہ جو ہے تفصیل میں تو اس کو تھوڑا مشکل ہو جائے گا بتانا, لیکن میں آسان الفاظ میں کہتی ہوں کہ کبھی کبھار یہ جو ہے وہ کسی ایک خاص جنس کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر دونوں ہی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو اس میں پھر وہ یہ آتا ہے کہ ایکسٹینڈ کیا ہے, کتنے لیول پہ کنٹریبیوشن, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کہہ دینا کہ اگر ایک فرد کو ہے تو آگے وہ پوری جنریشن کو جائے گا, وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کس نوعیت کی ہے, اور دوسرا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی موٹس کی جو ہے وہ بنیاد کیا ہے, وہ کس اسپیسیفک وہ جین ہے, اس کا جو کنٹریبیوشن ہو رہا ہے وہ کیا کسی جینڈر سے منسلک ہے, جو ہے وہ کروموزوم سے منسلک ہے, یا وہ ایسی بیماری ہے جو اگر کسی بھی ایک ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کو ہے تو وہ آگے جا. تو یہ جو ہے میں یہ کہوں گی یہاں پہ کہ یہ بیسکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کون سی ہے اور اس بیماری کا موڈ آف ٹرانسمیشن ہے, تو وہ اس کی بیس پہ ہم جو ہے وہ یہ ڈیفائن کرتے ہیں. اچھا, پاکستان اور امریکہ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کیا بنیادی فرق ہے, اس کو آپ کچھ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا پسند کریں گی؟ دیکھیے, پہلی بات تو سر میں یہ کہوں گی کہ امریکہ جو ہے وہ ایک جیسے کہ ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں یہ ایک بہت ڈیولپ کنٹری اس سینس میں کہ انہوں نے اپنے سسٹم کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ہے, اور یہ بہت سالوں سے جو ہے وہ موجود ہے, اس کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہے, اور یہاں پہ جو ہے وہ ایجوکیشن میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے, خاص طور پہ ریسرچ کے سیکٹر میں بہت زیادہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. گورنمنٹ جو ہے, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے
इवन के प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं, और उसका एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे जितनी भी रिसर्च होती है उसमें बहुत बड़ा जो उस रिसर्च का पार्ट है वो ट्रांसलेशनल हो। ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि वो उस रिसर्च को इस्तेमाल करते हैं इंसानी मसाइल को हल करने के। तो वो रिसर्च जो तालीमी इदारों से निकल के वो इंडस्ट्री में आती है, और यहाँ पे उसमें अद्वियात बनाई जाती हैं, डायग्नोस्टिक जो है वो मैकेनिज्म्स बिल्डअप किए जाते हैं। पूरी कंपनियां, इतनी बड़ी कंपनियां जो है वो खड़ी हैं उसकी बेस पे, और वो सारी रिसर्च जो है वो इन इदारों में हो रही। तो जो है वो एक तो ये बुनियादी फर्क है कि यहाँ पे जो है वो एकेडमिया और इंडस्ट्री किस तरह आपस में लिंक कर, किस तरह जो है वो एक फ्लुएंस चल रहा है यहाँ पे, किस तरह ब्रेन्स जो है वो बिल्डअप किए जाते हैं तालीमी इदारों में, और फिर उन दिमागों का इस्तेमाल किया जाता है जिंदगी के असल मसाइल को हल करने के लिए। तो पाकिस्तान में मैं ये बात कहना चाहूंगी कि मवाजना अगर मैं करूं तो हम हमारे तालीमी इदारे अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, इसमें बिलाशुबा कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हमारे तालीमी इदारे जो है वो ऐसे दिमाग जिनमें क्यूरियोसिटी है, जो ऐसे जरखेज दिमाग हैं, उनको उनकी जो है वो उनकी आबियारी कर रहे हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि अब कितने माशाल्लाह कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे जो बाहर की यूनिवर्सिटियों में आ रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी एक जो है वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से बैचलर करके यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ। तो ये वो बुनियादें ही हैं जो हमारे असातिज़ा ने रखी वहां पे, उन बुनियादों पे हमने इमारतें खड़ी की, ठीक है, लेकिन वो बुनियादें माशाल्लाह मजबूत थी तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये एक बात जो कहा जाए, जो मैं कहती हूँ कि बेहतरी की गुंजाइश हर जगह है, और हर जगह जो है वो स्पेस होती है जहाँ पे हम कंट्रीब्यूट हैं। तो अगर मैं पाकिस्तानी तालीमी इदारे के प्रोस्पेक्ट से बात करूँ तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी स्पेस वहां पे जो इम्प्रूवमेंट है वो स्टूडेंट्स को खुद मुख्तार करना जो है ना, वो मुझे लगता है कि वहां पे वो जो है ना थोड़ी बहुत एफर्ट ज्यादा डालने की जरूरत है कि हमारा स्टूडेंट जो है वो माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है, वो माशाल्लाह बहुत जरखेज दिमाग रखता है, लेकिन उसमें ये थोड़ी सी इस कॉन्फिडेंस की कमी है कि मैं ये कर सकता या मैं खुद ये कर सकता। तो उसमें भी उनका कसूर नहीं है, उसमें भी मैं ये कहूंगी कि जिस तरह के हम हालात या हमारा जिस तरह का कल्चर है उसमें थोड़ा सा डिपेंडेंसी का फैक्टर ज्यादा आता है। यहाँ पे यूएस में चूंकि बहुत इंडिपेंडेंट एक सोसाइटी है, बहुत इंडिपेंडेंट माशरा है, तो आप ये नोट करेंगे कि एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो बैचलर का स्टूडेंट है वो अपने आप को बिल्कुल उस तरह ही ग्रूम करता है, और उसका एक बाकायदा मकसद होता है कि वो आगे जिंदगी में क्या करना है। तो ये जो डायरेक्शन वो डिफाइन करते हैं अपनी, इस डायरेक्शन में बहुत बड़ा हाथ जो है वो यहाँ के तालीमी निज़ाम का है। यहाँ पे काउंसलर्स अवेलेबल हैं, इवन के स्कूल्स में, मिडिल स्कूल्स में काउंसलर्स हैं, हाई स्कूल में काउंसलर्स हैं। तो वो क्या करते हैं कि बच्चे को मदद करते हैं ये इस बात को पहचानने में कि वो आगे क्या करना चाहता है, वो जिंदगी में किस डायरेक्शन को पकड़ना चाहता है, वो आगे क्या पढ़ना चाहता है। जिसकी वजह से जब स्टूडेंट यहाँ यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वो ऑलरेडी एक उनका मकसद होता है, वो एक माइंडसेट रखते हैं, और वो फिर पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को उस डायरेक्शन में ग्रूम अप कर सकें। जबकि हमारा जो स्टूडेंट है, क्योंकि बदकिस्मती से हमें वो काउंसलर स्ट्रक्चर हमारा अभी इतना बिल्डअप नहीं हुआ है, हमारे यहाँ मेंटोरिंग स्ट्रक्चर इतना बिल्डअप नहीं हुआ है, तो बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी में ढूंढता है डायरेक्शन कि वो किस तरफ जाना चाहता है। तो वो डायरेक्शन जो है वो उसमें कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत जो वक्त का जिया हो जाता है, या मैं ये कह सकती हूँ कि जहाँ पे जो है ना वो थोड़ा बहुत वो अपने आप को कंफ्यूज रखते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो है वो डायरेक्शन बिल्डअप करते हैं असातिज़ा की मदद से, यूनिवर्सिटी कल्चर की मदद से। तो मुझे लगता है, जिसके लिए मैं खुद भी जो है वो कोशिश बहुत ज्यादा करती हूँ, मैं खुद भी बहुत मेंटोरिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ, बहुत बच्चों के साथ मेरी बात रहती है, मैं अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है मेरी गुफ्तगू रहती है कि जितनी हद तक मुमकिन हो सके जो है वो बच्चों को, खासतौर पे ऐसे बच्चे जो बहुत इंथुसियास्टिक जिंदगी में आगे अपनी एक डायरेक्शन ढूंढना चाहते हैं, तो उनकी मदद। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
ڈاکٹر مروہ یہ بتائیے گا کہ امریکہ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا اور وہاں جو آپ کے مینٹورس ہیں یا آپ کے ٹیچرس ہیں ان کا آپس میں کوآرڈینیشن لیول کیا ہوتا ہے؟ سر میں کہوں گی کہ بالکل ویسا ہی لیول ہوتا ہے جیسا ایک امریکی اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے اپنے مینٹور کے ساتھ یا دنیا سے آئے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے. امریکہ ایک بہت ملٹی ڈائیورس کنٹری ہے. یہاں پہ لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں اور خاص طور پہ ریسرچ کا سیکٹر ایک ایسا ہے جہاں آپ کو دنیا کے ہر کونے سے لوگ ملتے ہیں، کیونکہ تعلیم ایک ایسا سیکٹر ہے جو ہر طرح کے ملک میں انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے اور ہر طرح کے ملک میں ریسرچر جو ہے وہ سائنس کی فیلڈ سے منسلک. تو یہاں پہ اس بات کی بہت زیادہ ایکسیپٹنس ہے کہ مختلف کلچر میں یا مختلف زبانوں کے ساتھ یا مختلف نظام میں پلے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، ان کا انداز گفتگو کیا ہو سکتا ہے، وہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں کس طرح ڈیل کرتے ہیں. تو چونکہ یہاں پہ لوگ ہر طرح کے مزاج کے لوگوں کے ساتھ، ہر طرح کے کلچر کے لوگوں کے ساتھ ڈیلی بیس پہ بات چیت رکھتے ہیں، تو یہاں پہ اس چیز کی بہت زیادہ احترام پایا جاتا ہے. اس چیز کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کو اکنالج کیا جاتا ہے کہ سب کو ایک ہی لیول پہ ٹریٹ کیا جائے ارریسپیکٹو کہ آپ دنیا کے کس کونے سے بلانگ کریں. تو بالکل پاکستانی اسٹوڈنٹ یہاں پہ آ کے اپنی ویسے ہی پہچان بنا رہے ہیں، ویسے ہی عمدہ اور اعلیٰ سائنسی کام اور تحقیق میں کام کر رہے ہیں جیسے دنیا کے کسی بھی اور ملک سے آیا ہوا انسان. ایون کہ جیسے میں یہ کہوں گی کہ امریکی اسٹوڈنٹس، امریکہ کے نظام میں پڑے بڑے لوگ ہیں، ہم جو ہے بالکل ان کے لیول کا کام کرتے ہیں. ہماری ریسرچ، ہمارا تھنکنگ پروسیس اور جو ہماری گفتگو ہوتی ہے مینٹرز کے ساتھ، پروفیسرز کے ساتھ، جو ڈسکشنز بلڈ اپ ہوتی ہیں، جو کانفرنسز میں بات ہوتی ہے، جو سائنسی مقالات لکھے جاتے ہیں، وہ سارے اسی لیول کے لکھے جاتے ہیں جس لیول کا کوئی بھی ایک ذہین انسان یا کوئی بھی ایک قابل انسان دنیا کے کسی بھی کونے سے یا امریکہ کا جو ہے وہ پلا بڑا جو جس لیول کا لکھتا ہے. تو میں یہ بالکل یہ بات سے میں یہ زور دوں گی اور میں یہ بات جو ہے واضح بتانا چاہوں گی کہ ہمارے اسٹوڈنٹ یا ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے بچے یا بچیاں یا سائنٹسٹ جو اپنا نام بنا رہے ہیں وہ کسی سے بھی کم نہیں. بلکہ میں تو یہ بھی ایمفسائز کروں گی کہ بہت سے معاملات میں تو وہ اپنے محنت کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کرتے ہیں، کیونکہ ہم بہت محنتی قوم ہے ماشاءاللہ. اور ہمارے بچے جب پاکستان سے آتے ہیں تو وہ اپنا بہت عمدگی سے نہ صرف اپنا نام بلکہ اپنے ملک کے نام کو بھی بہت اچھے سے یہاں پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو امریکہ آنا چاہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جیسے کہ آپ کو HEC کے تھرو اسکالرشپ ملا، تو کیا یونیورسٹیوں کی ڈائریکٹ فنڈنگ موجود ہے اور کیا اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنلی ڈائریکٹ ان تک ایکسیس ہے کہ وہ اس کے تھرو اپلائی کریں تو انہیں ڈائریکٹ اسکالرشپس بھی آفر ہو جائیں؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے سر، اور میں کہوں گی کہ بہت شکریہ، آپ اتنا عمدہ سوال لے کر آئے. جی بالکل ایسا بالکل ممکن ہے. میں یہاں پہ دو باتیں بتانا چاہوں گی جو عموماً ہمارے اسٹوڈنٹ کو نہیں معلوم ہے. پہلی بات یہ کہ اگر آپ USA کی کسی بھی ادارے میں PhD کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ماسٹر ڈگری ضروری نہیں. آپ بیچلر کے بعد ڈائریکٹلی PhD کے لیے اپلائی کریں. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ماسٹرز یا MPhil ہو. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. اگر آپ بیچلر ہیں، آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں اور آپ آگے PhD کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل ایلیجیبل ہیں اس بات کے لیے کہ آپ یہاں امریکی کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں PhD ڈگری میں انرول ہونے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ فنڈنگ جو ہے اس کا ایک فیکٹر جیسے آپ نے کہا کہ HEC یا جیسے میرا اسکالرشپ USAID سے تھا جو امریکی گورنمنٹ نے فنڈ کیا تھا. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ آپ کو اسکالرشپ یا آپ کے پاس. دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ وہاں پہ یونیورسٹی پروگرامز دیکھیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کس یونیورسٹی میں آنا چاہتے ہیں، آپ کس پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ڈفرینٹ جو پروفیسرز ہیں ان سے گفت و شنید، ان سے بات کیجیے، ان کو بتائیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور مجھے ایسا کیا آپ کے کام میں جو ہے وہ بہت مزیدار لگ رہا ہے، ایسی کون سی چیز ہے، ایسا کون سا پہلو ہے جو مجھے میری بہت دلچسپی کا باعث ہے،
اور میں آ کے آپ کے ساتھ اس ٹاپک پہ کام کرنا چاہوں. اگر آپ پروفیسر کو یہ دکھائیں یا یہ ثابت کریں کہ آپ میں وہ کیپیبلٹی ہے کہ آپ واقعی ایک اچھے سائنٹسٹ یا ایک اچھے اسٹوڈنٹ آف سائنس خود کو پروو کر سکتے ہیں, آپ میں وہ سوال کو جانچنے کی اور وہ کیوریوسٹی آپ میں ہے, تو پروفیسر کے پاس انٹرنل فنڈنگ ہوتی ہے, ان کے پاس گرانٹس ہوتی ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ فنڈنگ ریسورسز ہوتی ہیں. تو پروفیسر جو ہے اگر تو آپ کے انتھوزیازم کو یا آپ کی شخصیت کو سے لگتا ہے کہ آپ ایک ایسا انسان ہے جو کام کرنا چاہتا ہے, تو وہ آپ کو یہ بات جو ہے خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈنگ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. اور جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر امریکہ کی یونیورسٹی کے کسی ریسرچر کو, کسی پروفیسر کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ ان کے ڈپارٹمنٹ یا ان کی ریسرچ سے ریلیٹڈ کوئی کنٹریبیوشن کر سکتا ہے یا لرننگ میں وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, اور وہ پروفیسر کنونس ہو جائیں تو اس کو ڈائریکٹ بھی اسکالرشپ آفر کیا جا سکتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی کہ وہ تیزی سے بدلتا جو ایک سینیریو ہے پوری دنیا میں, ٹیکنالوجی کی جو ایڈوانسمنٹ ہے, سائنس کی اور ریسرچ کی جو ایڈوانسمنٹ ہے, اس میں پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا ایسا کریں کہ جس کے ذریعے وہ نہ صرف ریسرچ میں اور سائنٹیفک جو انوینشنس ہیں ان میں آگے بڑھ سکیں, بلکہ اس کے ذریعے سے وہ نہ صرف انسانیت کی خدمت کریں بلکہ اپنے ملک پاکستان کا نام بھی روشن کریں. جی, میں یہاں پر اسٹوڈنٹس کو ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ جب آپ یونیورسٹی کا حصہ ہوں, اس بات سے قطع نظر کہ آپ کس ادارے کا حصہ ہیں یا اس بات سے قطع نظر کہ آپ کی فیلڈ آف اسٹڈی کیا ہے, آپ اس وقت کا بہترین استعمال. ہم اس ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں اور ہم سب کے پاس جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ایک ایڈوانس فارم ہر وقت ہمارے ہاتھ میں موجود ہوتی ہے, جس کو سیل فون کہا جاتا ہے. سیل فون اتنا پاورفل ٹول ہے کہ آپ پوری دنیا کی کوئی بھی انفارمیشن, کوئی بھی معلومات چند لمحوں یا چند سیکنڈ میں آپ جو ہے اس کو کھوج سکتے. تو اس بات کا جو ہے یا اس بات کا استعمال کرنا کہ جی مجھے علم نہیں ہے یا مجھے یہ معلوم نہیں ہے تو میں اس کو کیسے ڈھونڈوں, تو میں ان اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل کا استعمال کیجیے. ایک بہت بڑا سرچ انجن ہے, وہاں پہ جو ہے وہ دیکھیے کہ آپ کی فیلڈ میں کس طرح کی ریسرچ ہو رہی ہے. وہاں پہ جائیے, کچھ سائنٹیفک آرٹیکلس پڑھیے, جو ہے وہ سائنٹیفک اور کچھ نہیں تو جو سائنس بیسڈ میگزینز ہیں ان پہ نیوز کو جو ہے وہ ریگولر بیس پہ چیک کیجیے, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کون سی نئی انوویشنز ہو رہی ہیں دنیا کے ممالک جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں آج سے 1 سال بعد, وہاں پہ کس طرح کا کام ہو رہا ہے, اور پھر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیجیے. دیکھیے سر, میں یہ بات کہوں گی کہ یہاں پہ اس بات کا مکمل ادراک 100% یہ بات ہر ٹیچر, ہر مینٹور, ہر سائنٹسٹ, ہر فیلڈ کا بندہ یہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ دوسرے ممالک میں شاید جو ہے وہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہے, تعلیمی نظام اتنا مضبوط نہیں ہے, اور اس بات کا یہاں پہ جو ہے وہ اس کی مکمل اکنالجمنٹ. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں کہ آپ ویسا کنٹریبیوٹ کر سکیں جیسے یہاں کا اسٹوڈنٹ کر رہا ہے, تو اس کی بیس پہ آپ کو جو ہے وہ پول سے سیپریٹ نہیں کیا جاتا. تو وہ اس کی بیس پہ ڈسکریمنیشن کریٹ نہیں ہوگی. ڈسکریمنیشن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا جو سوچنے کا طریقہ ہے اگر وہ پختہ نہیں, اگر آپ کی لگن نہیں, اگر آپ جو ہے آپ کو خود پہ اعتماد نہیں, اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, آگے زندگی میں کون سا رستہ لینا چاہتے ہیں, تو یہ وہ سوال ہیں جو جس وقت اٹھائے جائیں گے اور آپ کے پاس ان کا جواب نہیں ہوگا, تو وہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سوال یا نشان آتا ہے کہ اگر ایک بچے کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے, اس کو یہ نہیں معلوم کہ فیلڈ میں ہو کیا رہا, اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں یہ جو اتنا بڑے بڑے سرچ انجنز ہیں ان پہ چند لمحوں میں معلومات کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں, تو وہ اس پہ پھر تھوڑا سوال یا نشان ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے سائنسی سوال یا اتنی ایڈوانس ریسرچ یہ بچہ کیسے کرے. تو یہ اس کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اپنے آپ کو یہ بات
ذہن میں رکھنی چاہیے. اور دوسری بات میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب آپ آ رہے ہیں بات یا آپ اپنے آپ کو امریکی کسی تعلیمی ادارے میں لانا چاہ رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ واحد بچے نہیں ہیں, آپ کمپیٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کے بچے. کیونکہ کسی بھی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے, اور میں یہ اپنے ذاتی تجربے سے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں ایڈمیشن پینلز میں بیٹھی ہوں, میں نے جو ہے وہ اپلیکیشن خود ایویلویٹ کی ہیں گریجویٹ پروگرام کی, پی ایچ ڈی کی کئی سال. تو اس میں اپلیکیشن جو ہیں وہ پول بہت چھوٹا ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہر پروگرام کی منتخب سیٹیں ہوتی ہیں میکسیمم 10 سے 12. تو آپ سوچئے کہ اس میں کتنی اپلیکیشن آتی ہیں اور کہ پوری دنیا سے ایک پول اکٹھا ہوتا ہے اور اس میں سے بہترین 10 سے 12 لوگ چنے جاتے ہیں. تو جب آپ اپلیکیشن ڈالیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ صرف جو ہے وہ خود سے یا اپنے کلاس فیلو سے کمپیٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ پوری دنیا کے پول سے کمپیٹ کر رہے ہیں. تو وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو آپ اس اپلیکیشن میں بتائیں, جو آپ اس پی آئی کو بتائیں, جو اس ایڈمیشن کمیٹی کو بتائیں کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں جہاں میرے پاس وہ سہولیات نہیں ہے جو آپ کے پاس ہیں, لیکن میں آپ کو یہ آفر کر سکتا ہوں. تو وہ ایک جو کمپوننٹ ہے جو آپ آفر کر سکتے ہیں, میں یہ لازمی کہوں گی اسٹوڈنٹس کو کہ اس پہ کام کیجیے, اپنی اپلیکیشن میں, اپنی شخصیت میں, اپنی تعلیمی ریکارڈ میں اس منفرد کمپوننٹ کو ایڈ کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ جب آپ اپلیکیشن ڈالیں تو آپ کا خود پہ اعتماد جو ہے وہ 100 گنا سے بھی زیادہ. اچھا, نارملی اسکالرشپ کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں یا اس پروسیس کو آپ شروع کرتے ہیں, یا میں نے آج سوچا کہ میں امریکہ کی کسی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کروں, تو مجھے اس کے لیے جو ریکوائرڈ ٹائم ہے وہ کتنا لگ سکتا ہے, جس میں گریجویشن جو اسیسمنٹ ٹیسٹ ہے اس کی بھی میں پریپریشن کروں جی آر کی, باقی جو پریپریشنز ہیں اس کے مطابق آپ گائیڈ کریں گی کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کتنا عرصہ چاہیے اسکالرشپ کی تیاری کرنے کے لیے؟ جی میں کہوں گی کہ آپ 1 سال تو لازمی دیجیے. اس میں یوں ہے کہ امریکن یونیورسٹی جو ہے وہ اینول سسٹم پہ چلتی ہیں, جس میں اگر آپ اس سال فال میں اپلیکیشن ڈالیں, فال جسے ستمبر, تو ستمبر سے دسمبر کے درمیان زیادہ تر جو ہے وہ اپلیکیشن ایکسیپٹنس جو ہے وہ پیریڈ ٹائم ہوتا ہے. امریکہ کی زیادہ تر یونیورسٹی, لائک یوں کہہ لیجیے کہ جتنی میجورٹی یونیورسٹی ہیں وہ اس ٹائم فریم کے اندر اپلیکیشن اوپن کرتی ہیں. تو اگر آپ ستمبر سے دسمبر کے درمیان اپلیکیشن ڈالتے ہیں اپنی ایڈمیشن کے لیے, جس میں فیلوشپ بھی کمپوننٹ ہوتا ہے, تو آپ کی اپلیکیشن ایویلویشن کے بعد ایڈمیشن اور نیو کلاسز جو ہیں وہ اگلے سال ستمبر میں شروع. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ یہاں پہ 1 سال کا جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے اپلیکیشن ایویلویشن اور وہ سارا, کیونکہ پوری دنیا سے چونکہ اپلیکیشن آئی ہوتی ہیں اور پوری دنیا سے یہاں پہ سسٹم جو ہے وہ بہت ریگرس. تو ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. دوسرا, جب آپ اپلیکیشن ڈال رہے ہیں تو اس سے پہلے ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ آئلس لینا پڑے گا, یا جو بھی آپ کی اگر ڈگری ایویلویشن وغیرہ جو بھی پروسیس, ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے, ہر یونیورسٹی کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ٹوفل بھی ہو سکتا ہے, تو اس کرائٹیریا کو وہ ٹوفل بھی ہو سکتا ہے. جی, امریکہ جو ہے وہ ٹوفل بھی ایکسیپٹ کرتا ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب بہت سی یونیورسٹیز جو ہیں وہ جی آر ای یا ٹوفل یا آئلس نہیں مانگ رہی, تو وہ بھی ایک بڑا اچھا کمپوننٹ ہے کہ آپ جس پروگرام میں جانا چاہ رہے ہیں آپ اس کے کوآرڈینیٹر سے ایک دفعہ گفتگو کر لیجئے, ای میل پہ ان سے بات کیجئے تاکہ آپ کو اس بات کا ادراک ہو کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. یعنی اگر آپ گریجویشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ٹیسٹ کی اور ٹوفل اور آئلٹس, اگر وہ آپ پوری نہیں بھی کرتے اور آپ کا جو ریسرچ پرپوزل ہے یا جس ڈاکٹر کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی جو پرپوزل ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کو جی آر ای کی یا ٹوفل یا آئلٹس کی ضرورت نہیں رہتی. اس بات کا امکان موجود ہے؟ نہیں, میں یہ بات کہوں گی کہ یہ ایک اس بات کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیے, جو پروفیسر ہے وہ اس کی ریسرچ جو ہے اس کا آپ سے الائنمنٹ ہونا ایک ڈفرینٹ فیکٹر ہے. اس میں وہ آپ کو انشور کرے گا کہ وہ آپ کو فنڈنگ دے سکتا ہے اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جائے. تو ایڈمیشن کا ہونا جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے. اس کے لیے جو ہے وہ جو گریجویٹ پروگرام ہوتا ہے ان کی ایڈمیشن کمیٹی ہوتی ہے, اور اس ایڈمیشن کمیٹی کے اپنے ممبرز ہوتے ہیں. اس میں ایسے پروفیسر بیٹھتے ہیں اور اس میں ہم جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ایویلویشن میں, اپلیکیشن ایویلویشن میں, اور یہ ایک بہت ہی انڈیپینڈنٹ پروسیس ہوتا ہے. تو اس کے لیے اگر تو وہ جو اسکول ہے جس میں آپ جانا چاہتے ہیں, جیسے کہ فرض کیجیے میں یو سی ڈیوس کی بات کرتی ہوں, اگر آپ یو سی ڈیوس میں آنا چاہ رہے ہیں اور آپ یو سی ڈیوس کے کسی گریجویٹ پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور اس ایڈمیشن کی اگر ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ
کے پاس آئلس میں اتنا سکور ہو تو وہ آپ کو آئلس لینا پڑتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایڈمیشن کمیٹی جو ہے وہ اس کا اپنا ایک ایویلویشن کرائٹیریا ہے, اور اس نے اگر وہ کرائٹیریا ڈیفائن کیا ہے وہ اس کرائٹیریا کو فالو کرے. اگر کوئی بھی پروگرام جو ہے جہاں پہ یہ لکھا ہے یا بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پہ آئلس یا ٹافل یا جی آر ای کی ضرورت نہیں ہے, یا آپ کوآرڈینیٹر سے بات کرتی ہیں اور کوآرڈینیٹر آپ کو کہتا ہے کہ ہم نے اس سال جی آر ای ویو آف کر دیا ہے, تو اگر آپ جی آر ای نہیں لیتے تو اس سے فرق نہیں. لیکن میں یہ بات کہوں گی کہ اگر آپ کسی بھی پروگرام کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں تو آپ یہ انشور کیجئے کہ آپ اس کے ایڈمیشن کرائٹیریا سے اچھے سے واقف. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ چونکہ دماغی امراض سے ریلیٹڈ جو ریسرچ ہے اس سے کنیکٹڈ ہیں, اور سائنٹیفک ریسرچ اور سائنس آپ کا ایک کہہ لیں کہ اوڑھنا بچھونا ہے, تو اس کی وجہ سے زندگی کوئی زیادہ بورنگ نہیں ہو جاتی سائنس پڑھ پڑھ کے؟ نہیں سر, میں تو یہ کہوں گی کہ چونکہ مجھے یہ میرا میں یہ کہوں گی کہ میرا پیشن ہے. مجھے سوالات جو ہے وہ بہت خوش رکھتے ہیں, اور ان سوالات کو کھوجنا اور جو ہے نا ان کے بارے میں ڈیپتھ سے پڑھنا اور نئی ٹیکنیکس بلڈ اپ کرنا, یہ مجھے جو ہے وہ بہت خوش رکھتا ہے. تو چونکہ میں وہی بات کروں گی کہ ایک شوق ہوتا ہے اور وہ شوق ہی آپ کو جو ہے وہ آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کا میرا مزاج ہے اور جس طرح کا میرا ذہن ہے, تو اس کی خوراک جو ہے وہ یہ کریوسٹی, یہ سوالات اور ان سوالات کو کھوجنا اور سائنسی بحث مباحثے, مختلف دماغوں کا ایک میز پہ بیٹھ کے ایک سوال پہ مختلف پہلوؤں سے بات کرنا, یہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت زیادہ باعث مسرت ہے, اور یہی ایک ایسا بہت بڑا فیکٹر ہے جو مجھے جو ہے وہ ہمیشہ سرگرم رکھتا ہے نئے سوالات کو کھوجنے کے لیے, نئی چیزوں کو جو ہے وہ کے بارے میں پڑھنے. اچھا, سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو جانے کے باوجود اور ریسرچر ہونے کے باوجود اور امریکہ میں تقریباً 1/2 گزارنے کے باوجود آپ کی اردو بہت اچھی ہے, اس راز سے کچھ پردہ اٹھانا چاہیں گی؟ جی میں کہوں گی کہ اس کی بڑی وجہ یہ کہ میں پاکستانی ہوں اور اردو پاکستان کی قومی زبان, اور مجھے بہت فخر ہے کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی قومی زبان اردو ہے, اور یہ بہت خوبصورت زبان. ہمیں اس بات کا ادراک تب نہیں ہوتا جب ہم پاکستان میں ہو, کیونکہ تب سب لوگ ہی اردو بول رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ باہر کسی ایسے ملک میں آتے ہیں جہاں پہ مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آپ کو ملتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو اس طرح کی زبان بولتے ہیں جو اردو سے ملتی جلتی, جیسے کہ میرا تعلق رہا بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہندی بولتے ہیں, یا بہت سارے لوگ جو ہے ایون کہ فارسی بولتے ہیں. میرے بہت سے دوست ہیں فارسی بہت خوبصورت بولتے ہیں, عربی بولتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کیسے مختلف الفاظ جو ہیں آپ بڑے اچھے سے سمجھ آتی ہیں, بے شک وہ آپ کی زبان نہیں ہے. تو یہ جو ہے اور پھر جب آپ گفتگو کرتے ہیں کسی سے اردو میں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ بہت ہی شائستہ زبان. بلکہ مجھے یہ باقاعدہ میں اس بات کا تذکرہ کروں گی کہ ایک دفعہ دوستوں کے ہم گروپ میں بیٹھے اور اس طرح ہی بات ہو رہی تھی, اور سب لوگ جو ہے وہ جو موڈ آف کمیونیکیشن تھا وہ ہندی اور اردو کا جو ہے وہ تھوڑا سا مرکب تھا. تو اس دوران میں نے جو ہے وہ چونکہ اردو جو ہے وہ میری زبان ہے اور میں فخریہ اس کا ہمیشہ استعمال کرتی ہوں, تو میں اردو میں بات کر رہی تھی, وہاں پہ جو ہے وہ ایک دم یہ کامنٹ ہوا کہ اردو کتنی شائستہ زبان ہے اور یہ کتنی تہذیب یافتہ ساؤنڈ کرتی ہے. تو اس کا جو ہے وہ آپ کو ادراک اس وقت نہیں ہوتا, تو آپ تب اس کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت زبان ہے. اور دوسرا چونکہ میری اپ برنگنگ ماشاءاللہ ساری پاکستان میں ہوئی ہے, جو ہے پاکستان میری شخصیت ہے, پاکستان میری پہچان ہے. تو میں جو ہے جب اپنی یونیورسٹی کا حصہ تھی تو میں بہت سارے ڈفرینٹ فورمز پہ بہت ایکٹیولی کنٹریبیوٹ کرتی تھی. میں جو ہے وہ بہت غیر نصابی سرگرمیوں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ میری زندگی کا حصہ رہی ہیں. تو ان میں جو ہے وہ اردو سے منسلک جو ہے سرگرمیاں وہ بھی میری زندگی کا حصہ رہی, جس میں جو ہے وہ لکھنا لکھانا جو ہے ادب سے جو ادب کے مقالہ جات جو ہیں ان کو پڑھنا, اور ڈیبیٹنگ کا حصہ رہنا, اس کے بعد کوئز کلب جو ہو گیا. تو یہ مختلف جو کلبز یا سوسائٹیز تھیں انہوں نے بھی جو ہے وہ میری اردو کو سنوارنے میں ایک بہت بڑا نمایاں کردار.
اچھا ڈاکٹر مروہ، بہت سے سوالات ہیں جن کی کھوج لگانا ضروری ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہونے کے قریب ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ چونکہ شاعری بھی کرتی ہیں اردو میں، تو اپنا کوئی ایک یا دو نظمیں ہمیں سنا دیں ہمارے سامعین کو، تو ہمارے ناظرین کو، تاکہ ہم پھر اس پروگرام کی کلوزنگ کی طرف جائیں. جی بہتر. میں آپ کو شاعری میں کہوں گی کہ میں شوقیہ کرتی ہوں. میں کوئی جو ہے لکھتی ہوں اپنے شوق کے لیے، اور جو میرے من میں آتا ہے میں وہ لکھتی ہوں. تو اس میں ایک نظم ہے، نظم کا عنوان ہے مطالبہ. تو نظم کچھ یوں ہے کہ جس دور میں اب ہم جیتے ہیں، جس دور میں اب ہم جیتے ہیں، نہ کسی کو کچھ دے پاتے ہیں، نہ کسی سے کچھ لے پاتے ہیں. زبردست. جس دور میں اب ہم جیتے ہیں، نہ کسی کو کچھ دے پاتے ہیں، نہ کسی سے کچھ لے پاتے ہیں، گھومتے ہیں محور میں یوں ہی اور بیتے جاتے لمحے یہ سب. گھومتے ہیں محور میں یوں ہی اور بیتے جاتے لمحے یہ سبھی، پیسہ، نام، عزت، شہرت. پیسہ، نام، عزت، شہرت سب تو پاس ہمارے ہے. پیسہ، نام، عزت، شہرت سب تو پاس ہمارے ہے، جو تم سے ہم کو چاہیے، جو تم سے ہم کو چاہیے، بس وقت کی دولت پیارے ہے. یہ اس کانٹیکس میں ہے کہ بہت مصروف ہو گئے ہیں زندگی، وقت نہیں بچا ایک دوسرے کے لیے. بالکل. تو اسی سینس میں ہے کہ جو چاہیے آپ سے وہ صرف آپ کا وقت ہے. تو جو ہے وہ اپنا وقت لائیے، ہمارے ساتھ دکھائیے. اور اختتام سے پہلے ایک اور بس بہت مختصر نظم جو ہے وہ آپ کے پیش نظر کروں گی. نظم کا عنوان ہے جستجو. کیونکہ میں ایک سائنسدان ہوں اور یہ میری زندگی کا حصہ ہے، کیوریوسٹی اور فائنڈنگ، ڈھونڈنا. تو جستجو کے نام سے ایک نظم لکھی تھی. نظم کچھ یوں ہے کہ ان انجان رستوں پہ، ان انجان رستوں پہ، کسی گمنام گلیوں، اس انجان رستوں پہ کسی گمنام گلیوں میں خود کو ڈھونڈتی پھرتی ہوں. میں خود کو ڈھونڈتی پھرتی ہوں یوں جیسے کہ ایک کھویا ہوا بچہ تڑپے ماں کو. زبردست. میں خود کو ڈھونڈتی پھرتی ہوں یوں جیسے کہ کھویا ہوا بچہ تڑپے ماں کو، ویسے نہ ہے سمت کوئی نہ کوئی نشان، نہ ہے سمت کوئی نہ کوئی نشان، میری روح ڈھونڈے اپنا عاشق. زبردست. بس چلتے جانا ہے اب یہاں، نہ ہے سمت کوئی نہ کوئی نشان، میری روح ڈھونڈے اپنا آشیاں، بس چلتے جانا ہے اب یہاں. یوں کہ رک گئی تو تمام ہے، یوں کہ رک گئی تو تمام ہے، میری زندگی کا اختتام. زندگی. زبردست زبردست. جستجو جو ہے وہ یہی ہے کہ بس چلتے جائیے اور کبھی نہ کبھی تو منزل ملے گی، اگر نہیں بھی ملتی تو رستہ ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے. ڈاکٹر مروہ ظفر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین، یہ تھیں ڈاکٹر مروہ ظفر جو نیورو سائنٹسٹ ہیں، پاکستانی ہیں اور امریکہ میں رہ کر ریسرچ کے ذریعے، علم و تحقیق کے ذریعے پاکستان کا نام سربلند کرنے میں مصروف ہیں. اور بہت سے پاکستانی نوجوانوں کے لیے ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اگر امریکہ کی یونیورسٹیوں میں آ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اس پروسیس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ ایڈمیشنز اور ڈائریکٹ اسکالرشپس جو ہیں وہ ان کی دسترس میں ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے وہ پراپر وے میں اگر محنت کریں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں اور کھوج لگائیں تو وہ بھی ان اسکالرشپس کو پا سکتے ہیں. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.